السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا 30واں اور آخری حصہ۔ اچھے ساتھیوں، ہم سن رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی کس طرح سارے لوگوں سے برابری سے پیش آتے تھے اور کبھی کسی سے مدد مانگنا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو منع کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلانے چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اچھے ساتھیوں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہتے اور دوسروں کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے۔ ہمارے نبی کا لباس اگرچہ بہت سادہ ہوتا تھا مگر صاف ستھرا ہوتا تھا۔ دانتوں کی صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے اور کھانا کھانے کے بعد بھی۔ ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میلے کپڑے پہننے دیکھا تو فرمایا، اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اپنے کپڑے دھو لیا کرے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اپنے بال درست کر کے آؤ۔ جب وہ بال درست کر کے آئے تو آپ نے فرمایا، کیا تمہاری موجودہ حالت پہلی حالت سے بہتر نہیں ہے؟ ایک اور بار کیا ہوا کہ ایک آدمی خراب کپڑے پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہاری مالی حالت کیسی ہے؟ یعنی تمہارے پاس پیسے وغیرہ ہیں، غریب تو نہیں ہو؟ اس نے کہا، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اپنی حیثیت کے مطابق صاف ستھرا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے۔ اگر کبھی مسجد کی دیواروں پر تھوک کے دھبے دیکھتے تو بہت ناراض ہوتے اور ان دھبوں کو خود چھڑی کی نوک سے کھرچ کر مٹاتے تھے۔ مسجد میں کوئی خوشبو جلاتا تو آپ بہت خوش ہوتے اور ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ نصیحت کرتے رہتے تھے کہ مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر نہ آیا کریں کیونکہ ان سے بدبو پھیلتی ہے۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا کر اور کپڑے بدل کر مسجد میں آنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کی صفائی پر بھی بہت زور دیا کرتے تھے۔ اگر راستے میں کوئی جھاڑی، پتھر یا کوئی اور رکاوٹ ڈالنے والی چیز پڑی ہوتی تو آپ خود اس کو وہاں سے ہٹا دیتے۔ جو شخص راستے میں گندگی پھیلاتا آپ اس سے بہت ناراض ہوتے اور فرماتے کہ راستے میں گندگی پھیلانے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ دار درخت یعنی سایہ دینے والے درختوں کے نیچے بھی گندگی پھیلانے سے منع فرماتے تھے۔ اچھے ساتھیوں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ جب کہیں جا رہے ہوتے اور راستے میں بچے مل جاتے تو آپ مسکراتے ہوئے نہایت محبت سے انہیں سلام کرتے، پھر ان سے پیار بھری باتیں کرتے، ایک ایک کو گود میں اٹھاتے، ان کا منہ اور سر چومتے اور کھانے کی کوئی چیز دیتے، کبھی کھجوریں، کبھی کوئی اور پھل اور کبھی کوئی اور چیز۔ اگر کبھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی میوہ پیش کرتا تو آپ سب سے پہلے اسے ننھے بچوں میں بانٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو راستے میں جو بچے ملتے انہیں بڑی محبت سے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے، کسی کو اپنے آگے اور کسی کو پیچھے۔ بچے بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لپک کر آپ کے پاس پہنچ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو پردے کے پیچھے جماعت میں عورتیں بھی ہوتیں۔ اگر ان عورتوں میں سے کسی کا بچہ رونے لگتا تو آپ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر نماز جلدی جلدی ختم کر دیتے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو اور اس کی ماں بھی بے چین نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مدینہ میں داخل ہوئے
تو انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دروازوں پر کھڑی ہو کر یہ گیت گانے لگیں: ہم خاندان نجار کی بیٹیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے مہمان ہیں۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: کیوں بچیوں، تم مجھے پیار کرتی ہو؟ سب نے کہا: جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بھی تمہیں پیار کرتا ہوں۔ رسول پاک کے غلام تھے حضرت زید۔ آپ نے ان کو بچپن ہی سے پالا اور آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی کہ انہیں کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اس کو بہت سے زیور پہناتا۔ کبھی کبھی اپنے ایک زانو پر اپنے نواسے حضرت حسن اور دوسرے پر حضرت اسامہ کو بٹھا کر فرماتے: خدایا، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ ایک بار عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر چادر ڈالے لیٹے ہوئے تھے۔ کچھ بچیاں گھر میں آئیں اور خوشی کے گیت گانے لگیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بچیوں کو ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو چادر ہٹائی اور فرمایا: ابو بکر، انہیں کچھ نہ کہو، گانے دو، آج ان کی عید ہے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتفاق سے وہاں آ گئے۔ دونوں بہت چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور دونوں کو گود میں اٹھا کر فرمایا: اللہ نے سچ فرمایا ہے، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے: میرے بچوں کو لاؤ۔ وہ ان کو لاتی تو آپ ان کو سینے سے لپٹاتے اور ان کا منہ چومتے۔ ایک دفعہ آپ کی چھوٹی سی نواسی حضرت امامہ کو کندھے پر چڑھائے ہوئے مسجد میں تشریف لائے اور اسی حالت میں نماز بھی پڑھائی۔ جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو ان کو اتار دیتے، پھر کھڑے ہوتے تو کندھے پر چڑھا لیتے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بچوں سے بھی بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے اور کافروں کے بچے بھی دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آتے تھے۔ کافروں سے جنگ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیتے کہ دیکھو، کسی بچے کو مت مارنا، وہ بے گناہ ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ایک بار فرمایا: جو کوئی بچوں کو دکھ دیتا ہے خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ لڑائی میں کافروں کے چند بچے غلطی سے مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو وہ بہت اداس اور غمگین ہوئے۔ کسی نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کافروں کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا: کافروں کے بچے بھی تم سے اچھے ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرنا، خبردار بچوں کو قتل نہ کرنا۔ پھر کہا: ہر بچہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اچھے ساتھیوں، یہی ہمارا سیرت کا سلسلہ آج ختم ہو گیا۔ امید ہے آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا اور آپ کو کچھ پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے، کیا کیا ان کو مشکلات ہوئیں اور کیا کیا ان کو خوشیاں ملیں۔ آپ لوگوں نے اگر کوئی اچھی بات سیکھی یا آپ نے سوچا کہ ہم بھی پیارے نبی کی طرح یہ کریں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم۔